بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر بابر اعوان نے بڑی کارروائی شروع کر دی ہے ان ممبران کے خلاف جنہوں نے قرارداد منظور کی تھی اور سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور کی گئی تھی، ان کے خلاف بڑی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس قرارداد میں وزیر اعظم سمیت کسی بھی کابینہ ممبر نے سگنیچر تک نہیں کیے۔ جن لوگوں نے سگنیچر کیے 60% تو وہ ہے جو مخصوص نشستوں پر آئے۔ اتنا خوف ہے، باتیں کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف، اور اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی ڈاکومنٹ پر سائن کریں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل مراد سعید نے ایک درخواست دائر کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میرے خلاف جو درج مقدمات ہے اس کی تفصیلات دیجیے، اور جب تک ایف آئی اے اور پولیس سے میرے مقدمات کی تفصیلات نہیں آ جاتی مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ فریقین کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، مناسب احکامات جاری کریں گے۔ عدالت کا فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلے ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ مراد سعید کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی جائے۔ دوران سماعت درخواست گزارے کی جانب سے شیر افضل مروت ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیے کہ میرے موکل کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے، ایف آئی اے سمیت دیگر اداروں میں جاری انکوائری اور تفتیش کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں، اور درخواست پر فیصلہ آنے تک مراد سعید کو گرفتاری سے روکا جائے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا اور ان کے خلاف کسی بھی طرح کی تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ شکر ہے کہ یہ ایک جونیئر جج صاحب کے پاس تھا، اگر یہ معاملہ کسی اور بڑے عدالت میں ہوتا تو اسٹے تو نہیں ملنا تھا۔ دوسری جانب عمران خان کی پیشی پر جو کوریج کو روکنے کا معاملہ تھا، اس پر درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان کی پیشی پر جو کوریج پر پابندی پیمرا کی جانب سے لگائی جاتی ہے اس کے خلاف درخواست تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ اس پر عدالت نے وکیل فیصل چودھری نے عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے دلائل میں کہا کہ پیمرا کا یہ آرڈر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے خلاف ہے۔ قانون کی نظر میں پیمرا نے اختیار سے تجاوز کیا، اگر یہ اختیار کا غلط استعمال نہ روکا گیا اختیارات کا تو پیمرا آئندہ بھی یہی کرے گا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا یہ پابندی تو اس روز ایک دن کے لیے تھی جس پر وکیل نے کہا کہ ایک دن 1 گھنٹہ یا 3 گھنٹے بھی پابندی لگانا اختیار سے تجاوز ہے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ اس روز جو توڑ پھوڑ ہوئی اس سے متعلق کچھ تو کیا جانا تھا، پبلک پراپرٹیز توڑی گئیں، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ تو کم سے کم ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کوریج نہ کریں۔ اس پر فیصل چودھری نے کہا کہ انہوں نے پہلے نوٹس جاری کر دیا تھا، ان کو خواب آیا تھا کہ آج توڑ پھوڑ ہوگی اور آج وہاں پر حالات خراب ہوں گے، یا پہلے منصوبہ بندی تھی کہ آج عمران خان کو ہر حال میں ہم نے ٹھکانے لگانا ہے، اور اس صورت میں کارکنان سے ہمارے معاملات خراب ہوں گے، اور جو ریاست ہے وہ طاقت کا استعمال کرے گی اور اس وجہ سے میڈیا نہ دکھائے۔ فیصل چودھری نے کہا کیا یہ سارا کچھ پھر پلاننگ تھا؟ تو وہ تو بعد کی بات ہے کہ جب توڑ پھوڑ کا جو معاملہ بنا، لیکن ساری چیزیں تو پہلے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایک ہے کہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ پیمرا صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے، پہلے ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی، پھر جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، ہزاروں لوگ از خود آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی اب ان کو خوف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو فارغ کرنا چاہتے تھے، ہم تو عمران خان کو کیسوں میں ورغلانا چاہتے تھے، یا وہاں ہم پھنسانا چاہتے تھے، وہ تو عدالت جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں۔ بہرحال عدالت نے پیمرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن، عدالت نے کہا اس سے پوچھ لیتے ہیں پیمرا سے، کیونکہ وہ ایک دن کے لیے نوٹیفیکیشن تھا، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ آئندہ نہ روکا اس طرح کی کوئی پابندی لگائی جائے، اس پر جو معاملہ ہے وہ آگے دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ تفصیلات حیران کن بھی ہیں اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ حکومت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، قرارداد کا جو بھانڈا پھوٹا ہے اس میں قرارداد پر کسی اہم عہدیدار کے دستخط نہیں ہوئے۔ قرارداد کی اصلیت سامنے آنے کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ 42 ایم این ایز کے دستخط ہیں، لیکن کسی ایک اہم حکومتی عہدیدار اور اپوزیشن لیڈر کے دستخط نہیں ہیں۔
دستخط زیادہ تر مخصوص نشستوں پر آئی خواتین نے کیے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، بلاول زرداری، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق کے دستخط نہیں ہیں۔ دستخط کرنے والوں میں ایک بھی وزیر شامل نہیں ہے، اور نہ ہی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، فضل الرحمان کے صاحبزادے، کاف لیگی ایم این ایز اور راجہ ریاض کے دستخط ہیں۔ اور اس پر عدالتی فیصلے کے خلاف اس قرارداد میں کسی اہم عہدیدار نے دستخط نہیں کیے، اور وزیر اعظم، لیڈر آف دی اپوزیشن، وزیر قانون، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سمیت مین اسٹریم لیڈر کسی نے بھی دستخط نہیں کیے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 60% جو ریزرو کوٹے پر مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین ہیں ان کی جانب سے، اور مخصوص نشستوں پر جو باقی لوگ ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی کر کے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ شاید پاکستان میں کوئی بھی عدلیہ کے خلاف یہ کا جو مہم چلا سکتے ہیں یا کوئی موومنٹ چلا سکتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا احمد ولی خان، ان کو ایک خاص ورڈ بھی دیا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم عید کے بعد اسلام آباد آئیں گے، عید کے بعد تو الیکشن ہو جائیں گے، کہتے ہیں عید کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم چیف جسٹس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جو نہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو خواتین ہیں، جو باپردہ خواتین ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو گئی ہیں روڈوں پر لائنیں لگ کے فری آٹے کے لیے، اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا تماشا خود بنا رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس کے لیے یہ احتجاج کرنے آئیں گے۔ اور ان کی اتنی اوقات ہوتی، ان کو کسی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی قرارداد کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی بل کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو 50,000 بندہ اکٹھا کرتے اسلام آباد، پتہ چل جاتا کہ آپ احتجاج کرنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اب دنیا کو دکھاتے کہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف باہر آ گئی ہے، جب تھا ہی کچھ نہیں نا آپ کے پاس، آپ تو 2,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے۔ اور آپ کی جو چیزیں آپ نے دیکھا، مریم نواز کا جو وکلا کنونشن ہوا، چند 100 وکیل بھی نہیں اکٹھے کر سکے۔ چند 100 تو دور کی بات ہے، جو ہمارے وہاں پر راولپنڈی کے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 100 سے زائد وکیل نہیں تھا۔ تو یہ تو ان کی ٹوٹل ساری، اور اس میں پھر اعظم نذیر تارڑ گروپ انہوں نے لاہور سے بھی گاڑیاں بھجوائی تھیں، کاروں میں لوگ گئے تھے۔ تو ان چیزوں سے یہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو گرا لیں گے، تو یہ ان کے ایک دیوانے کا خواب ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور کرنے والے اراکین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے تفصیلات مانگی ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان کے چیمبر سے اسپیکر اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط لکھا گیا، جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن قانون کے تحت تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد کی مصدقہ کاپی فراہم کی جائے، جبکہ اجلاس میں حصہ لینے والے اراکین کے نام اور حلقوں کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا، حلقوں کی کیا تفصیلات ہوں گی، وہ ساری مریم اورنگزیب جیسے تھے جن کا کوئی حلقہ ہے ہی نہیں، جو کبھی لڑ کے الیکشن لڑ کے، وہ تو مخصوص نشستوں والے تھے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ قرارداد سے متعلق آرڈر آف دی ڈے کی کاپی بھی فراہم کی جائے، اور اس قرارداد پر قومی اسمبلی میں تقاریر کرنے والے اراکین کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ساری تفصیلات ہیں یہ ہمیں دی جائیں، اور ہم نے قانونی کارروائی شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس قانونی کارروائی اس پہ آگے معاملات چلیں۔ تو یہ اور یہ بیسیکلی یہ درخواست دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آفیشلی کاپی لینے کے لیے اپلائی کر دی، اب یہ کاپی نہیں بھی دیں گے تو آپ ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے متعلقہ فورم پر پہلے درخواست نہیں دی تھی، تو وہ درخواست کی فارمیلٹی پوری کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر پاکستان دائر کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور انڈیویجول جب کوئی کمپلینٹ فائل کرتا ہے، آپ اس کو کمپلینٹ کہہ سکتے ہیں یا اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں، وہ ریفرنس نہیں ہوتا۔ آج میں نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کا میڈیا ہے وہ یہ چلا رہا تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آ گیا، یہ ریفرنس نہیں، یہ درخواست ہے۔ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر جو ہے وہ فائل کرتا ہے۔ یہ درخواست ایک مقامی وکیل ہیں، اور یہ پراکسی آپ جانتے ہیں چاہ رہی ہوتی ہے، تو اس میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ چیف جسٹس مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں، اس لیے چیف جسٹس کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کیا جائے۔ میں ایک سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے، ابھی ان کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے
وہ پاکستان کیا برصغیر کی تاریخ میں کبھی سپریم کورٹ کے جج نے اس طرح کے ورڈز استعمال نہیں کیا، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا ایک واقعہ برطانیہ میں پیش آیا تھا، اور برطانوی جو جج تھا اس نے اپنے جو بھائی جج کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ایسا لکھا تھا، تو اس کے بعد برطانیہ نے کبھی اس کو کوئی جوڈیشل کام نہیں دیا تھا اس جج کو۔ تو یہ اتنا زیادہ اتنا بڑا جو یہ فیصلہ ہے اس میں قانونی اور آئینی طور پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں کہا کہ پنجاب کے انتخابات کی بنیاد پر جو ہے یہ ہم درخواست دائر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ متنازع بنی زبان زد عام ہے کہ چیف جسٹس نے عدلیہ میں گروپنگ قائم کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس نے گروپنگ مد نظر رکھتے ہوئے بینچ تشکیل دیا تاکہ فیصلہ اکثریت سے حاصل کیا جائے، اس وجہ سے چیف جسٹس کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کے خلاف اس درخواست کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کسی بھی جج کے خلاف آپ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ جی آپ بنا سکتے ہیں کیسز فکس کر سکتے ہیں، بینچ بنا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتی ہے، تو کوئی ایرا غیرہ اٹھ کے کہے کہ جی آپ نے جو یہ بینچ بنایا یہ درست نہیں ہے یا یہ بینچ فکسنگ ہے، تو ان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے درخواست دینے والوں کے خلاف کہ وہ چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا وہ تو ماسٹر آف دی روسٹر ہے، اس کے پاس تو اختیار ہے، وہ تو روسٹر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس وجہ سے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے خلاف یہ جو درخواست ہے آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے قرارداد تھی ویسے ہی درخواست ہے، وہ بھی ردی کی ٹوکری، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس درخواست کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو لوگ رٹ لگائے ہوئے تھے ریفرنس ریفرنس ریفرنس، ان کو بھی آپ سمجھا دیجئے گا کہ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر دائر کرتے ہیں، جو اس طرح کی درخواستیں ہوتی ہیں جیسے وہ میاں داؤد جیسے لوگوں نے دی تھی، تو اس پر اس کو درخواست یا کمپلینٹ کہا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔